اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ عمران اسماعیل کو درخشاں تھانے کی حدود سے گرفتار کیا گیا۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ عمران اسماعیل کو درخشاں تھانے کی حدود سے گرفتار کیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کو گرفتار کر لیا۔ عمران اسماعیل کو درخشاں تھانے کی حدود سے گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ عمران خان کے ایک اور ساتھی عمران اسماعیل بھی گرفتار۔ عمران اسماعیل کو درخشاں تھانے کی حدود سے گرفتار کیا گیا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے ایک اور سینئر ساتھی پولیس نے پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ عمران اسماعیل کو درخشاں تھانے کی حدود سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور بہت اہم خبر شامل کریں، پاکستان اور آئی ایم ایف سے معاہدے میں التوا کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزارت خزانہ سمجھتی ہے کہ التوا کی وجہ بین الاقوامی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے۔ پاکستان کو 1998 جیسے ان دیکھے دباؤ کا سامنا ہے۔ وزارت خزانہ کی ذرائع نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد بھی ایسے ہی ان دیکھے دباؤ کا سامنا تھا۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر معیشت فاروق ڈاڑی صاحب موجود ہیں۔ جی فاروق ڈاڑی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا کہیں گے، آئی ایم ایف معاہدہ ایک بار پھر التوا کا شکار ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں بین الاقوامی اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، السلام علیکم جی، فاروق ڈاڑی بول رہا ہوں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ایک سیاسی استحکام نہیں ہے، اور یقیناً جب تک سیاست مستحکم نہیں ہوگی اور سیاسی حالات مستحکم نہیں ہوگے تو آپ کی معاشی حالات کا بھی سدھرے گی نہیں۔ تو جب 2021-22 میں عمران خان کی حکومت نے وہ ہدف جو کہ آئی ایم ایف کا تھا، 6100 ارب روپے کا ایک ہدف تھا، جو کہ کہا جاتا تھا کہ کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے ہدف سے زیادہ 240 ارب مزید حاصل کر لیے تھے۔ اس وقت ڈالر کی قیمت لیکن اس 150 سے 60 روپے۔ پہ ڈاڑی صاحب، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ خان صاحب تو جانا نہیں چاہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس، اور دیر سے گئے، جس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ پھر بلکہ آئی ایم ایف کے جانے سے بہتر تو وہ سمجھتے تھے خودکشی کرنا، لیکن پھر بالآخر جانا پڑا، اور بہت بعد میں جا کر ان کو سمجھ میں آئی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا کیوں ضروری تھا۔ دیکھیں، ابھی آئی ایم ایف کی سب سے بڑی تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جون تک تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر چاہیے۔ اچھا، اب اس میں لیکن آئی ایم ایف کو سب سے بڑا جو ایشورنس چاہیے وہ یہ کہ دسمبر 2023 تک 6 سے 8 ارب ڈالر کی جو واپسی ہے وہ پاکستان کس طرح اس کی ادائیگی کرے گا، جس کے لیے پاکستان اسے ابھی تک مطمئن نہیں کر سکا۔ تو اب ایک طرف تو وہ آپ نے 6 سے 8 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں دسمبر میں، اور ابھی آپ کو 3 سے 4 ارب ڈالر کی فوری طور پہ ضرورت ہے۔ آپ کو سعودی عرب میں 2 ارب ڈالر کا کام، آپ کو یو اے ای میں 1 ارب ڈالر کی ایشورنس کی ہے، اور آپ کو چائنا سے 2.4 ارب ڈالر کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ لیکن بات ساری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی جب تک آئی ایم ایف آپ کو اپروو نہیں کرے گی، تب تک یہ ممالک آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ اچھا، اس میں بڑی وجہ ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے فاروق ڈاڑی صاحب کہ پاکستان اور جو چائنا کے درمیان بڑھتے معاشی تعلقات ہیں، معاہدہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دیکھیں، پاکستان اور چائنا کے درمیان باجوہ کے دوران جو کام کو روک دیا گیا تھا،
बैग पे, तो उसका चाइना यकीनन उनसे काफी नाराज था। और ये सारी चीज, अब आपको पता है कि आईएमएफ का जो रोल है माशी के अलावा, मैशत के अलावा एक सियासी रोल भी है, क्योंकि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर ये इदारा चलता है। एनीवे, मैं सच के बात करूंगा कि आईएमएफ ने जो अच्छा, ये नहीं, ये जो बात आपने की कि इदारा अमेरिका के ज़ेर असर है और उनके दबाव में चलता है, तो इस वक्त तो ज़ाहिर गवर्नमेंट से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है अमेरिका के। इमरान खान की अलबत्ता हिमायत वो कर रहे हैं अमेरिकन, और उस हवाले से आवाज़ भी उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आईएमएफ ने इस वक्त पाकिस्तान को आदेश दिया है कि आप अभी जो बजट पेश करेंगे उसमें आपका 9,200 अरब एफबीआर का टारगेट होना चाहिए, जो आपने अचीव करना है। हुकूमत ने ये बात मान ली, लेकिन एफबीआर ने इस चीज के लिए इनकार कर दिया कि हम 9,200 अरब तक कभी भी हासिल नहीं कर सकते महसूलात की मद में। हम कोशिश करेंगे 8,600 अरब रुपए के महसूलात लेने के लिए। अब इस वक्त देखें, सबको पता है कि एफबीआर में कस्टम, इनकम टैक्स और सेल टैक्स के 3 इदारे होते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है वो कस्टम का है। अब आप देखिए, जब पहले 2021-22 में डॉलर 150-60 रुपए का था, आज डॉलर अगर 300 के करीब पहुंच गया, 290 या 300, तो आप समझ लें कि अगर आप 2021-22 को रिवाइज करते हैं डॉलर्स में, तो ये आपका 10,000 अरब के करीब महसूलात बन जाते हैं। तो आईएमएफ ने उसी चीज को सामने रखते हुए ये अहदाफ हमें दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, ये तो एतमाद का, डॉक्टर साहब, एतमाद का फुकदान तो है, और दूसरा फिर ये भी कहा जा रहा है, ज़राए के हवाले से खबर थी हमारे पास, कि आईएमएफ ये भी समझता है कि कर्ज जारी किया जाए तो शायद हुकूमत उसे इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेगी। देखिए, बात सारी यही है कि अभी हुकूमत जो बजट पेश करेगी 3 हफ्ते के बाद, जो उन्होंने बजट पेश करना है, तो वो एक सियासी बजट होगा, और उसके अंदर वो पब्लिक को एक रिलीफ देने की कोशिश करेंगे ताकि उनका वोट बैंक खराब ना हो, जो कि आईएमएफ को किसी सूरत में भी ये कबूल नहीं है कि ये सियासी बजट। उसका मतलब गवर्नमेंट फिर इस वक्त जो है दबाव में है आईएमएफ की वजह से, कि वो चाहते हैं कि आवाम को फायदा ना पहुंचे, लेकिन गवर्नमेंट जो है फायदा देना चाहती है। भाई जाहिर बात है, आईएमएफ अगर आपको पैसे दे रहा है तो आपको अपनी श्योरिटी भी तो चाहेगा कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे वापस। जब तक आपके पास पैसा ही जमा नहीं होगा तो आप हमें पैसे कैसे देंगे। तो कोई भी लैंडर है, कोई भी बैंक है, और या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको पहले तो ये गारंटी चाहिए कि मुझे मेरा पैसा कैसे मिलेगा। तो इस वजह से आईएमएफ जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वो करेगी। अभी आप देखिए कि इम्पोर्ट में आप क्या तकरीबन हर चीज बंद है सिवाय चंद एक चीज जो जरूरी है, तो ऑयल आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, या एडिबल ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो जरूरी अशिया जो दवाइयाँ या वो चीजें, बाकी तो हर चीज की इम्पोर्ट बंद है। यहाँ तक कि जो एक्सपोर्ट के लिए 2-2 करोड़। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब ज़रूर बताइएगा कि इमरान खान जहाँ छोड़कर गए, जिस दलदल में मईशत को, ज़ाहिर है उससे निकलना इतना आसान नहीं है। आईएमएफ से एक किस्त मिलनी है हमें $1 अरब की, वो भी आपके सामने तमाम शराइत मानने के बावजूद भी अब तक जारी नहीं की गई। और जिस तरह आपने ख़ुद तस्लीम किया कि आईएमएफ भी ज़ाहिर अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत कह लें या दबाव में तो रहता है, और वो खान साहब की पुष्ट पर वो खड़े हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो अब आपको लगता क्या है, अगले 4-5 माह में आईएमएफ से माहिदा देख रहे हैं आप, और कुछ कमी नज़र आएगी आपको महंगाई में? देखिए, महंगाई का तो तूफान जो अभी भी है वो तो कोई कम नहीं है, लेकिन अभी इस बजट के बाद महंगाई का तूफान आसमान को छू रहा है, उससे भी ऊपर चला जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो सबसे हमने 1 साल के अंदर जो इस मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, इमरान खान जब गए तब $18 अरब खजाने में छोड़ के गए थे। आज आपके पास ये हुकूमत क्लेम करती है कि हमारे पास $5 अरब है, जो जिसका कि मुझे यकीन नहीं है, और आई माई डाउट। इसकी वजह ये कि इजाजदार जो है वो हमेशा से गलत आदाद शुमार पेश करते रहे, वो मैनिपुलेट करते रहे, और यही वजह है कि 2017 में जब इन्होंने आईएमएफ को गलत आदाद शुमार पेश किए थे, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी पेनल्टी अदा करनी पड़ी थी आईएमएफ को, ये गलत आदाद शुमार पेश करने के लिए।
تو یہ اسحاق ڈار جیسے اسحاق ڈار طالبہ تو اکانومسٹ نہیں، وہ ایک منشی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ یہ 2 نمبر کے اکاؤنٹ کو مینیپولیشن کرنا فیگرز کو، یہ پاکستان میں تو چل جاتا ہے، لیکن یہ آپ انٹرنیشنل اداروں کو اچھا نہیں چل سکتا، لیکن اس میں اب اس میں فاروق راٹھی صاحب اس پر کیا کہیں گے آپ کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کیا ہمارے پاس ایسا دوسرا آپشن موجود ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اس میں ورلڈ بینک ہے، ایشیا ہے، یہ ترقیاتی بینک ہے، اور بھی ایسے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو اس میں آسانی سے پیسہ نہیں دے گا جب تک کہ، کیونکہ آئی ایم ایف کے اس وقت جو ان سب کا جو کنگ ہے وہ ہے آئی ایم ایف، اور آئی ایم ایف کو آپ اگر سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو یہ ادارے بھی آپ کو، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کچھ دیں گے، اور پھر آپ کو جو کمرشل لون لینی پڑے گی، کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کو 3 سے 4 ارب ڈالر بھی فوری طور پہ چاہیے، اور کمرشل بینک سے اگر لیتے تو اس کی جو انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوگا، تو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ حکومت کو ہر صورت میں کچھ بھی کرے، ان کو اپنا کچھ وقت گزارنا ہے، کہ پاکستان کے، آپ نے دیکھا نا کہ 1 سال میں 18 ارب ڈالر کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، $1 انہوں نے نہیں بچایا، بلکہ بے تحاشا ایکسپینڈیچر اور یہ وہ کہیں پہ بھی انہوں نے وہ نہیں کیا، پھر انہوں نے اعتماد اپنا کھو دیا، اور پاکستانی جنہوں نے 32 ارب ڈالر بھیجے تھے عمران خان کی حکومت کے دوران، وہ بھی کافی کم ہو گئے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر کوئی اگلے 5-6 ماہ میں کوئی پازیٹیو خبر ملنے والی ہے قوم کو، کہ لگے ہمیں کہ آئی ایم ایف سے جو اسٹاف لیول معاہدہ ہے سطح کا وہ کم از کم ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ ریلیف کی پوزیشن میں گورنمنٹ ہوگی عوام کو دینے کے لیے؟ دیکھیں، اس حکومت کو جو ہے، اس حکومت کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے، نہ تو پاکستان کی عوام کو اس پر اعتماد ہے، نہ ہی انٹرنیشنل اداروں کو ان پر اعتماد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم فائنینشیل کرائسس میں جا رہے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کرپشن کے اندر جن کے اوپر کیسز سے آج وہ حکومت چلا رہے ہیں، سر سارے ایسے ہیں، یہ تو بات ہی غلط ہے کہ آپ کہیں کہ جی جو کرپشن میں ملوث تھے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ پچھلے حکومت میں آ رہے ہیں نا، 60 ارب کا کیس عمران خان کے اوپر ہے، معلم جبہ میں کتنے نام گنواؤں آپ کو، سارے تو کرپشن کے کیسز میں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اسی طرح ہیں، باقی پارٹیز کے بھی۔ دیکھیں یہ تو تمام چیزیں ہیں کہ ہمارے یہاں ظاہر اس کے علاوہ آپشن بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ پاکستان کوئی اس طرح کے اقدامات گورنمنٹ کرے کہ یہ خاص طور پر معیشت کے حوالے سے جو ہمیں خطرات لاحق ہیں یہ کم ہو جائیں؟ دیکھیں، پاکستان کی معیشت کو اگر مضبوط کرنا، سب سے پہلے فوری طور پہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کروانا، ٹھیک ہے، اور وہ صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان ہی یہاں پہ آئیں گے 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ووٹ لے کے، کیونکہ عمران خان کے اوپر ایک اعتماد ہے پبلک کا بھی ہے، اور چلے وہ تو سر دیکھیے وہ تو ڈاڈی صاحب وہ تو الیکشن شفاف ہوں گے، تو پہلے سے آپ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے، یہ باقی جماعتیں بھی موجود ہیں، تو ظاہر اس کا مطلب سب سے اہم چیز آپ نے جو بتائی، بہت شکریہ فاروق ڈاڈی صاحب، معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، کہ فوری شفاف الیکشن اور خاص طور پر جو ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے، اور ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف ضمانت بھی چاہتا ہے کہ قرض کی جو رقم ہے سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ ہو۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف متوقع جو نگراں حکومت کے معاہدے میں کاربند رہنے کی بھی ضمانت چاہتا ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی اسٹاف لیول کا جو معاہدہ ہے اس میں رکاوٹ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف بجٹ میں ایسے اہداف جن سے انحراف نہ ہو سکے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کسی شعبے کا مختص بجٹ منظور ہونے پر دوسری طرف منتقل نہ کیا جائے۔ اب تک اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز پوائنٹ، اردو نیوز نیٹ ورک۔